کے نلین پاک کے صدقے مجھ کو یہ چند لمحے بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو کوئی بات نہیں۔ اور جب اپنی اوقات کی بات آتی ہے تو پھر عاشق یہ کہتا ہے، اور ہر عاشق یہی بات کرتا ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ جو کچھ مل رہا ہے، جتنا مل رہا ہے، یہ ہم اپنے من میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے فلاں کارنامہ کر دیا، میں نے یہ عمل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے، آقا کے نلین اقدر کے صدقے مل رہا ہے، اپنی کچھ اوقات نہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک ارض و سما منتظمین کا انتظام کرنا، ثناخان اوزان کا محفل کو رونق بخشنا، قرا حضرات کا تشریف لانا، صلاۃ اوزان کا تشریف لانا، آپ کو شکان مصطفیٰ کا چل کے آنا، اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ اور مالک ارض و سما مجھ ناقص و کمتر کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک عمل اور دستور ہے کہ جہاں پر بھی روضہ مصطفیٰ سے حاضری کا اجازت ملتی ہے، جہاں بھی حاضر ہوتا ہوں تو اپنی حاضری کی ابتدا کریم آقا کی بارگاہ میں درود کے فضائل بیان کر کے اپنی حاضری کی ابتدا کرتا ہوں، اور پھر رب کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہوں، الہی تیرے حبیب کی ذات پر درود کے فضائل بیان کر کے ابتدا کی تھی، الہی میری حاضری کو قبول و منظور فرما۔ میرے محترم، رب کے حبیب کی ذات پہ درود پڑھنا کوئی عام عمل نہیں، یہ بہت عظیم عمل۔ آقا فرمایا زجنوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ، کما قال۔ آقا فرمایا کہ اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، خوبصورت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا درود کل محشر کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور آقا فرمایا رأیت عجب الباغ یا صحابہ، رأیت عجب من امتی الى الصراط یزحف مرۃ ویتعلق مرۃ حتی جاءت صلاته علیہ فاخذت بیدہ فاقامته حتی جاوزہ، کما قال۔ آقا فرمایا صحابہ بہت عجیب خواب دیکھا۔ صحابہ اپنے امتی کو پل صراط پہ دیکھتا ہوں، پل صراط کو پار کرنا چاہتا ہے، مشکل کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، گھٹنوں کے بل چل رہا ہے۔ پر آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا دنیا میں رہ کے اچھا عمل بھی کرتا تھا، دنیا میں رہ کے نیک کام بھی کرتا تھا، دنیا میں رہ کے میری ذات پہ درود پڑا کرتا تھا، بس وہی درود کام آیا اور ایک نورانی شکل میں آتا ہے، میرے امتی کو بازو سے پکڑ کے پل صراط پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اور صرف کھڑا نہیں کرتا بلکہ جو گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اس میرے امتی کو بازو سے پکڑ کے پل صراط پہ کھڑا کرتا ہے اور پل صراط سے پار کرا دیتا ہے۔ اور آقا فرمایا کہ پل صراط برحق ہے، ہر ایک شخص نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور جہنم کی آگ کے اوپر ہوگی، نیچے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور ہر ایک بندے نے گزر کے جانا ہے۔ ہر ایک کے گزرنے کا اپنا انداز، ہر ایک بندے کا اپنا کردار، اپنا انداز، اپنا طریقہ، اپنا انداز ہوگا۔ ایک جماعت ایسی آئے گی پل صراط سے ہوا کی طرح گزر جائے گی، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کوئی جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ پھر آقا فرمایا ایک جماعت ایسی آئے گی جو پل صراط میں جب اپنا پہلا قدم رکھے گی جہنم کی آگ میں پکار اٹھے گی، جز جا مومن قدت فانور قلبی، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرا نور ایمانی میری گرمائش کو ختم کرنے لگا ہے۔ تیرے نور کے اندر رب نے اتنی طاقت اور پاور پیدا فرما دی ہے کہ میری گرمائش کم ہونے لگی ہے۔ آخر وہ کون سی جماعت ہوگی؟ درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کی شرح جامع المشکرات عرب کے عالمین لکھتے ہیں کہ وہ جماعت کہ جس کے قدم سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگے گی، وہ کوئی اور نہ ہوں گے بلکہ وہ خوش قسمت ہوں گے جو آقا کی بارگاہ میں درود کے کثرت فضائل، آقا کی بارگاہ میں درود کثرت سے پڑھتے ہوں گے۔ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے صدقے رب تعالیٰ ان کی ایمان کے اندر، نور کے اندر اتنی طاقت پیدا فرما دے گا کہ جہنم کی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں نے عرض کی نا کہ یہ عقیدہ رب کے درود پڑھنا ہے کہ ہم جہاں بیٹھ کے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، حضور گنبد اقدس میں تشریف فرما ہو کر ہمارے احوال سے واقف ہیں اور جواب عطا فرما رہے ہیں۔ آقا فرمایا ما من احد مسلم